چلا دیا. بیس بند کر دیو, آواز بریک کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ ذرا کوشش فرمائیں, ذرا قریب قریب ہو جائیں, یہ جو خلائے ختم کر دیں, ساتھ ساتھ ہو جائیں. بس ٹھیک, آگے آگے آ جائیں, آپ ذرا ساتھ ساتھ ہو جائیں. چھوڑ دیں, میں کر لیتا. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال الله تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليكم. بری کر آواز درشی پڑھی. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. پڑھیے پڑھیے, تھکتے نہیں ہیں, درود پڑھتے تھکتے نہیں ہیں. الصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. بار بار چھیڑنا نہیں. الصلاة والسلام علیک یا. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں. ہم پاک نبی کی یادوں کو, ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا ہیں. جب یار کی باتیں ہوتی ہیں. جب یار کی باتیں ہوتی ہیں, جب ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں. پھر کیف ہیں. ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا. وہ خود میلاد مناتے تھے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. لوگ کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں ہے. بھئی یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ نہیں, یہ دل کی آنکھوں کے ساتھ نظر آتی, اور محبت ہو تو نظر آ جاتی. وہ خود میلاد مناتے تھے, ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے.
ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں، میلاد یا کرتے ہیں ہم اس لیے سرور میلاد منایا۔ یہ پہلی دلیل مسلم شریف سے تھی، آپ بخاری شریف سے 2 دلیلیں سنیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کا صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ عند الملائکہ۔ اللہ کا صلاۃ یہ ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے، فرشتوں کی محفل میں مجلس میں تعریف فرماتا ہے۔ ہم مومنوں کی محفل مجلس میں تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی، وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے، وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے محفل کو سجایا۔ پڑھیے پڑھیے، محفل کو سجایا کرتے ہیں، محفل کو، کیونکہ جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا۔ اب بخاری شریف سے دوسری دلیل سنیں کہ ابو لہب نے بھی جس انگلی سے میلاد منایا تھا ان کا، اب تک اس کو اس انگلی سے، اب تک اس کو اس انگلی سے کچھ آب پلایا کرتے ہیں، کچھ آب پلا ہیں۔ جب یار کی باتیں ہوتی ہیں پھر کیف اٹھایا۔ اور آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں، آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں۔ ہم سیرت و صورت دونوں کو، ہم سیرت و صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں، آپس میں ملایا کرتے ہیں۔ جب یار کی باتیں ہوتی ہیں پھر کیف، اور رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے، رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے۔ ان کے میلاد کی صورت میں، ان کے میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا ہیں، ہم شکر بجایا کرتے ہیں۔ جب یار کی باتیں ہوتی ہیں پھر کیف، ہمارے بچے بھی نعت خوانی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے،
آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی، ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی بچوں کو سکھایا تے ہیں، بچوں کو سکھا۔ اور پیر کس لیے مانا جاتا ہے؟ پیروی کے لیے۔ وہ پیر کیسا جس کی پیروی کوئی نہیں؟ اب پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں، پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں، میلاد کی محفل میں جا کر، میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں، وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف یوں۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام برادران اسلام، احباب اہل سنت، آج کا یہ بابرکت خوبصورت پروگرام ذکر میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے، مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی برادر مکرم نے اپنے بیٹے محمد عمر کے لیے آج کی محفل کا انتظام کیا، تو جس کی اصال ثواب کی محفل ہے اس کا نام ہے محمد عمر۔ کیا نام ہے؟ اور جو فقیر آپ کے سامنے حاضر اس کا نام ہے مزمل عمر۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق کے صدقے میں آج کی محفل کو قبول فرمائے اور بچے کے درجات بلند فرمائے۔ اور محفل کی نگرانی فرما رہے ہیں علامہ ذیشان المدنی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اور محنت کو بھی قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور عشق مصطفیٰ ہی سارا کچھ ہے عشق مصطفیٰ۔ میرے امام نے کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ سنیوں کی جان ہے، سنی عشق مصطفیٰ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، سنی عشق مصطفیٰ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارا ارمان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا اطمینان ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میلاد مناتے ہیں حضور کی آمد کی وجہ سے کہ حضور آئے، اور ہم میلاد کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کی وجہ سے کہ ہمیں حضور سے عشق ہے، محبت ہے، ہم اپنے آقا کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ ہماری جتنی طاقت ہے، ہم خالق تو نہیں ہیں نا، مخلوق ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم اتنا کرتے ہیں۔ اور جب رب کریم نے اپنے محبوب کو بھیجنا چاہا تو کتنا انتظام کیا۔ آپ دیکھیں ہم نے جو کچھ کیا، لوگ کہتے ہیں اس طرح نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اس طرح کیا تھا۔ اگر میلاد نہیں تھا تو پھر کیا تھا بھائی؟ کوئی چیز دکھائیں جو اس طرح اس دور میں ہو تو ہم میلاد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم نہیں دکھا سکتے، تمہیں سارا کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، لیکن یہ میلاد قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ ابھی میں عرض کروں گا۔ تو رب نے جب بھیجنا چاہا تو رب نے کیا کیا؟ فرمایا خلقت الدنیا و اہلہا، محبوب میں نے دنیا کو، دنیا والوں کو کیوں پیدا کیا؟ لیعرفہم،
کرامتک و منزلتک عندی، محبوب میرے ہاں تیری جو منزلت ہے، جو عزت ہے، جو کرامت ہے، وہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سارا کچھ بنایا گیا ہے۔ لولاک یا محمد ما خلقت الدنیا، اے محمد اگر آپ کو پیدا نہ کیا گیا ہوتا تو دنیا کو بھی پیدا نہ کیا گیا ہوتا۔ رب نے تو محبوب کو بھیجنے کے لیے یہ زمین کی دری بچھا دی، آسمان کا چھت قائم کر دیا، یہ ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سوروں کے ساتھ یہ کائنات کو روشن کر دیا، محبوب کی آمد کے لیے سارا کچھ بنایا۔ فرمایا ما خلقتک لولاک لما خلقت الجنہ لولاک لما خلقت النار، محبوب جنت بھی تجھے بھیجنے کے لیے پیدا کی، دوزخ بھی تجھے بھیجنے کے لیے پیدا کیا، یہ سارا کچھ تیری آمد کے لیے کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو جو کچھ کیا اپنے رب کی اس سنت پہ عمل کیا، اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم جھنڈے لگاتے ہیں تو رب نے لگوائے، ہم لائٹن کا انتظام کرتے ہیں تو رب نے کیا، محبوب کو بھیجنے کے لیے سورج بنایا، محبوب کو بھیجنے کے لیے چاند بنایا، محبوب کو بھیجنے کے لیے ستارے بنائے۔ اور ستارے کیوں بنائے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت کر دیا ہے، ستاروں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ رب نے میلاد کے لیے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، اور ہم نے حضور کے میلاد کے لیے یہ بتیوں کے ساتھ گلیوں کو سجا دیا۔ یہ رب کی سنت ہے۔ رب نے بیٹے تقسیم کیے، بولیے بولیے، رب نے، ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو رب نے سارا کچھ محبوب کی محبت میں فرمایا۔ بولو بولو، کس لیے کیا؟ محبت کے اندر۔ اور ہم میلاد کس لیے کرتے ہیں؟ محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے۔ اس لیے اللہ فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ پڑھیے سارے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان، اور ہے انہی کے دم قدم سے باغی عالم میں بہار۔ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ تھے عالم نہ تھا، وہ جو نہ ہو عالم نہ ہو۔ حضرات گرامی، ہمیں حکم دیا گیا، رب نے محبت کے لیے سارا کچھ بنایا، اب پابند کیا ہے لوگوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ نے سارا کچھ گنا دیا، فرمایا تمہیں پیدا کیا، رشتہ دار پیدا کیے، تمہارے باپ بنائے، تمہارے بیٹے بنائے، تمہارے رشتہ دار بنائے، تمہارے بھائی بنائے، فرمایا یہ سارے رشتے تیرے لیے بنائے، تمہارا کاروبار، تمہارا مکان، تمہارا مال، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا اگر ساری چیزیں، یہ سارے تعلقات، یہ سارے رشتے تجھے رب رسول سے زیادہ پیارے ہو گئے، رب رسول سے زیادہ محبت ان کی آ گئی، فرمایا پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو، رب کے عذاب کا انتظار کرنا، فرمایا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، رب فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا جو لوگ رب رسول سے
ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے وہ ہدایت والے، وہ فاسق ہیں۔ حضرات گرامی، بات ہے وقت کی، زمانے کی۔ یہ اصل میں زمانہ بدلتا رہا، شکل بدلتی رہی، اصل دور مصطفیٰ میں موجود تھی۔ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، یہ کیا ہے بولیے؟ حضور کے دور میں تھی یا نہیں تھی؟ تھی۔ کیا اس کی شکل ایسی تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں بھئی میلاد کی یہ شکل دکھاؤ اس دور میں، ہم کہتے ہیں بھئی تم مسجد کی یہ شکل دکھاؤ اس دور میں۔ ہم میلاد کی شکل دکھاتے ہیں۔ علم دین کے ذرائع تھے یا نہیں تھے؟ حضور کے دور میں صحابہ علم دین سیکھا کرتے تھے نا، تو کیا آج کا انداز تھا؟ اصل موجود ہے نا، شکل بدلی یا نہ بدلی؟ مدارس بن گئے، بڑے بڑے کئی کی جناب بلڈنگیں اور کئی کی جناب اس کی منزلیں، لیکن حضور کے صحابہ تو مسجد نبی کے سامنے ایک چبوترے پہ بیٹھ کے دین سیکھا کرتے تھے۔ بھئی اسی طرح اصل موجود ہے، شکل بدل گئی۔ جہاد موجود تھا، اصل موجود ہے، شکل جہاد کی اس وقت تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، اسی طرح تیر کمان کے ساتھ۔ آج جہاد کی صورت بدل گئی، اصل ہے، شکل بدل گئی۔ قرآن مجید اصل اس دور کے اندر موجود تھی، لیکن قرآن مجید کی بظاہر شکل بولو بدل گئی۔ اسی طرح کر کے حضرات گرامی اس دور کے اندر تبلیغ تھی، تبلیغ کی شکل بدل گئی، اصل موجود تھی، شکل بدل گئی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھئی اصل کو دیکھا جاتا ہے، شکل کو نہیں۔ اگر شکل کو دیکھو گے تو کچھ بھی اس دور والا اب نہیں ہے۔ پھر صرف میلاد کو نہیں بدلنا پڑے گا، پھر مساجد کو بھی بدلنا پڑے گا، پھر علم دین کے طریقے کو بھی بدلنا پڑے گا، مدارس کو بھی ختم کرنا پڑے گا، پھر یہ جتنا نئے انداز سے یہ تبلیغ کا سسٹم ہے اسے بھی ختم کرنا پڑے گا۔ جہاد بھی تیروں تلواروں کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ بھئی جب سارا کچھ نیا ہے، کسی کو بدعت نظر نہیں آتا، کسی کو گمراہی نظر نہیں آتا، تو ایک میلاد ہی نیا کیوں نظر آتا ہے؟ ایک میلاد کی شکل کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ اب دیکھیے ہم مساجد پہ خرچ کرتے ہیں، اب جس نے یہ چٹائیاں ڈالی ہیں اسے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ جو مینار بنواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، انہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ جس نے اے سی لگوائے ہیں اسے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب جو لوگ مہینے کے ہزاروں بل کے لیے دیتے ہیں انہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اتنی بلڈنگیں یہ مدارس کی جنہوں نے بنائی ہیں، جنہوں نے انہیں اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ ٹینک کے ساتھ، یہ میزائل کے ساتھ جہاد کرنے سے جنہوں نے خرچ کیا ہے ٹینک پہ، میزائل پہ، گنوں پہ، انہیں اجر ملے گا؟ او بھائی اگر تمہیں یہ سارا کچھ کر کے اجر مل سکتا ہے، نئے انداز، نئی شکل پر عمل کرنے سے تجھے اجر مل سکتا ہے، فضول خرچی نہیں ہے، تو ہم سیدہ آمنہ کے لال کی آمد پر نئے انداز سے میلاد کے لیے خرچ کریں تو امام احمد رضا کے غلاموں کو بھی اجر مل سکتا ہے۔ بولیو، امام احمد رضا کے غلاموں کو بھی آپ کو مینار بنا کے اجر مل سکتا ہے، آپ کو مسجد کو روشن کر کے اجر مل سکتا ہے، آپ کو اتنی منزلوں کے مدارس بنا کے اجر مل سکتا ہے، حالانکہ سارا کچھ نیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، بولیے کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ساؤنڈ سسٹم لگا دے جزاک اللہ، اے سی لگوائے جزاک اللہ، جناب مینار بنوا دے جزاک اللہ، مدرسے کو لاکھ روپیہ دے دے جزاک اللہ۔ تو اگر کوئی میلاد کے لنگر کے لیے لاکھ دے اسے جزاک اللہ نہیں؟ اسے بھی جزاک اللہ۔ کبھی دیکھو تو صحیح بھئی ملا کیا ہے ہمیں؟ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے، اللہ نے محبوب عطا فرمایا ہے، آمنہ کا لال عطا فرمایا ہے، شافع روزے جزا عطا فرمایا ہے، نبیوں کا سردار عطا فرمایا ہے۔ جن کو پتہ ہے کیا ملا ہے ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ آؤ ایک ولی کی زبان سے آپ کو بتاؤں کہ ولی کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ملا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نصیب ہے اس امت کے جنہیں رب کا محبوب مل گیا ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی نبی کا امتی بنا دیتا، ہمیں کیا خبر تھی، رب نے بہترین سب سے اعلیٰ نبی کا امتی بنا کے امتوں میں سے ہمیں اعلیٰ فرما دیا ہے۔ اب سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے وی گہنا بھارا
سرور عالم نال شفاعت سرور عالم نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہوں تے میں قربان تینا تھی باہو میں قربان سارے پڑھ لیں میں قربان تینا تھی میں قربان باہو جنہ ملیا نبی سہارا حضرات گرامی بات اصول کی ہے. جو کہتا ہے نا میلاد کیوں کرتے ہو بولو محبت کے لیے کرتے ہیں. زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے بھی ہمارے جیسی محبت رسول عطا فرمائے. جھگڑے ختم ہو جائیں گے. بات محبت کی ہے. تجھے بیٹے سے محبت ہے نا, بیٹے کی آمد کی خوشی کرتے ہو. کبھی نہیں سوچا ایسے صحابہ نے کیا تھا. تجھے مکان کی محبت ہے نا, نیا مکان بناتے ہو, پورے رشتہ داروں کو بلاتے ہو, اوپننگ کرتے ہو, افتتاح کرتے ہو, جناب دعوتوں کا انتظام کرتے ہو. کبھی تم نے نہیں دیکھا صحابہ نے کیا؟ محبت ہے نا. تو رب نے فرمایا مکان, مال, تجارت, والدین, اولاد, بھائی, رشتہ دار, سب سے بڑھ کے رب رسول سے محبت ہونی چاہیے. اگر زیادہ رسول اللہ کی محبت ہو, آمنہ کے لال کی محبت ہو, پھر بتانا نہیں پڑے گا, پھر دلیل کی حاجت نہیں ہوگی. محبت خود دلیل ہے. محبت رسول خود دلیل ہے. بچے کی محبت تھی, کسی دلیل کی حاجت نہ پڑی. دکان کی محبت تھی, کوئی دلیل کی حاجت نہ پڑی. اسی طرح کر کے اپنے مال کی محبت تھی, مکان کی محبت تھی, مدرسے کی محبت تھی, مسجد کی محبت تھی. آمنہ کا لال وہ ہے جس سے رب کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کریں خدا. سارے دعا کریں. سب سے بڑی چیز عشق مصطفیٰ ہے. بولیے جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کریں خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ, جس کو ہو درد کا مزہ, وہ نازیں دوا اٹھائے کیوں. حضرات گرامی یہ ہم سے پوچھو عشق مصطفیٰ کا جو درد ہے اس کا مزہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے درد ہے نا, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کا جینا حرام کر دیتے ہیں. عشق مصطفیٰ کا درد وہ ہے جو زندگی میں بہار لے آتا ہے, زندگی کو لذت والا کر دیتا ہے. یہ ہم سے پوچھو. میلاد کی دلیل ہم نے بتا دی ہے. میلاد ہے محبت رسول. تمہیں محبت ہے, سارا کچھ کرتے ہو, خرچ بھی کرتے ہو, نہ بدعت نظر آئی نہ فضول خرچی نظر آئی. بھائی اگر میلاد پہ خوشی کرنا اور جھنڈیاں لگانا یہ سارا کچھ کرنا فضول خرچی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا, تو پھر مینار بنانا بھی فضول خرچی ہے, صحابہ نے بھی نہیں بنایا. پھر یہ اے سی لگوانا بھی فضول خرچی ہے, صحابہ نے نہیں لگوائے. پھر یہ دریاں بچھانا بھی فضول خرچی ہے, صحابہ نے نہیں کیا. پتہ چلا جوں جوں دور بدلے گا انداز بھی بدلتا رہے گا. اور یاد رکھیں ایک اصول ہے, بات مختصر کر رہا ہوں, اصول کی بات ہے. علماء جانتے ہیں اللہ جو حکم دیتا ہے نا, یہ 2-3 اصطلاحیں یاد ہونی چاہیے ہر سنی کو. اللہ جو حکم دیتا ہے کچھ خاص ہوتے ہیں, کچھ عام ہوتے ہیں, کچھ مطلق ہوتے ہیں, کچھ مقید ہوتے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ مقید کر کے فرماتا ہے, کچھ مطلق ہوتے ہیں. مقید جو ہوتے ہیں اس کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں, مطلق کے بھی اپنے فوائد ہیں.
اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا نا، اقیم الصلاۃ، تو ساتھ مقید کر دی، بھئی نماز پڑھو، کتنی پڑھنی ہے؟ 5 پڑھنی ہے، بولو کتنی پڑھنی ہے؟ رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں؟ بتا دیا، مقید کر دیا، بھئی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اب اگر صرف حکم ہوتا نا اقیم الصلاۃ، مقرر نہ ہوتی تو کوئی 1 پڑھتا پھر بھی عمل ہو جاتا، کوئی 10 پڑھتا پھر بھی عمل ہو جاتا۔ اب مقید کر دیا گیا ہے، کچھ حکم ہیں وہ مقید نہیں ہے، مطلق ہیں۔ کیسے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب رب نے کہا ایمان والو صلاۃ بھی پڑھو، یا اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ کوئی قید نہیں۔ کن لفظوں سے پڑھنا ہے؟ کوئی قید نہیں۔ کہاں پڑھنا ہے؟ کوئی قید نہیں۔ کوئی 1 دفعہ پڑھے، کوئی گھر میں پڑھے، کوئی مسجد میں پڑھے، کوئی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہے اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے جب رب نے مطلق رکھا، مطلق کیوں رکھا؟ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ رب رسول آسانی چاہے، کون مائی کا لال ہے جو کہے یہ درود پڑھو یہ نہ پڑھو؟ بھائی دلیل لے کے آؤ، تیری تھاٹی کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ رب نے تو مطلق رکھا ہے، یہ پڑھتے ہو درسوں میں یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ مطلق کس بلا کا نام ہے؟ مقید کس بلا کا نام ہے؟ رب نے مطلق حکم دیا، تم مقید کرنے والے کون ہو؟ کوئی 1 دفعہ پڑھے گا عمل ہو جائے گا، کوئی 10 دفعہ پڑھے گا عمل ہو جائے گا، جن الفاظ سے پڑھے گا عمل ہوگا، گھر میں پڑھے گا عمل ہوگا، بستر پہ پڑھے گا عمل ہوگا، مسجد میں پڑھے گا عمل ہوگا، دکان پہ بیٹھ کے پڑھے گا تب بھی مطلق ہے۔ اب رب نے فرمایا جب اللہ کا فضل رحمت ہو تو خوشی کرو، اللہ کا فضل رحمت ہو کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کرو۔ یا اللہ کیسے کرنی ہے؟ گڑا بند کر چھڑیا تھوڑے ساؤنڈ نے، بالکل نرا بورا کر دیتا ہے اور گڑا کھچ لیا نے۔ حضرات گرامی سنیے، رب نے فرمایا خوشی کرو، خوشی کرو۔ یا اللہ کیسے کرنی ہے؟ کوئی قید ہے؟ فرمایا کوئی پابندی نہیں، جیسے مرضی کرو، صرف شریعت کے حد کے بولو بولو اندر رہنا ہے۔ اب جب خوشی کی جاتی ہے نا تو اس پر زینت اختیار کی جاتی ہے، سجاوٹ کی جاتی ہے۔ بولیے خوشی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب بندہ خوش ہوتا ہے، عید کا دن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نئے لباس پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، گلیوں کو صاف کرتے ہیں، سجاتے ہیں، مسجد کو سجاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں گلیوں کو سجاتے ہیں۔ بھئی جو خوشی ہوتی ہے نا، فرحت، وہ زینت کے ساتھ ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب قرآن کی آپ نے آیت سنی، دوسری آیت سنیں، رب فرماتا ہے، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، فرمایا محبوب فرما دے رب نے جو زینت نکالی ہے اسے حرام کون کر سکتا ہے؟ ذرا سبحان اللہ کے سارے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ رب فرماتا رب نے بندوں کے لیے خود زینت نکالی ہے، خود سجاوٹ نکالی ہے، کون حرام کرے؟ آپ نے سنا رب نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا دیا ہے، پتہ چلا زینت کے اندر یہ لائٹیں بھی آتی ہیں، زینت کے اندر یہ بتیاں بھی آتی ہیں، زینت کے اندر یہ سجاوٹ بھی آتی ہے۔ اب رب نے فرمایا میں نے خود نکالی ہے۔ زینت ہوتی ہے فرحت کے لیے، زینت ہوتی ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے۔ رب نے سارا کچھ بنائی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اگر محبوب کی آمد پر یہ لائٹیں نہیں جلیں گی تو کب جلیں گی؟ محبوب کی آمد پر گلیاں نہیں سجیں گی تو کب سجیں گی؟ محبوب کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب مطلق ہے، کوئی بھی فضل ہو، کوئی بھی رحمت ہو، خوشی کا اظہار کرو تو جو سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، وہ ملے تو کتنا بڑا خوشی کا اظہار ہوگا۔ اور جب مصطفیٰ آئے نا، جب حضور آئے تو کیا ہوا؟ ساری کائنات نے خوشیاں منائیں، ساری کائنات نے خوشیاں منائیں۔ یہاں تک کہ لوگوں جانور بھی خوش ہیں۔ بولو بولو کون خوش ہے؟ جانور بھی خوش ہیں۔ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارک دے رہے، مغرب کے جانور مشرق کے جانوروں کو
جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگر. ہم نے کسی بندے کو اس کی حماقت کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے, موٹے دماغ کی وجہ سے جب کسی کو ہم نے ناراض ہونا کہتے ہیں او ڈنگر, او تو چوپائے کی طرح بے وقوف ہے تو. لیکن دیکھ کے حضور کی آمد پر ڈنگر بھی خوش ہیں. اونچا بولے, حضور کی آمد پر ہمیں تو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے. اس لیے زہری صاحب فرماتے ہیں کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیاں. پڑھو کے نال مل کے کہ نہیں؟ پنجابی کی سمجھ آتی ہے؟ آمدی ہے سمجھ پنجابی دی؟ تے پھر پڑھو سارے کون آیا. جڑا خوش ہو پڑھے, جتنا خوش اتنا پڑھے. تے جنہ ٹیک لائی ہے نا جوانا, ٹیک چھڑ کے ذرا پڑھو, ٹیک چھڑ کے 2 منٹ پڑھو, کچھ نہیں ہوتا. میں بھی ٹیک تو بغیر تقریر کر رہا, بزرگ بیٹھے رہنا, جوان ٹیک چھڑ کے سارے پڑھو ایک کون آیا, ایک کون آیا جدے آیا بہارا. ایکو کم کر دو, بالکل ایکو بند کر دو, باقی ٹھیک ہے. ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا. ایک کون آیا جدے آیا, پڑھو یار سوال بھی تسی نہیں بول رہے, ایک کون تسی تو بول رہے, پڑھو سارے کون